نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ایک ساتھی کا سوال ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو ان کے ایمان اور کردار کے اعتبار سے کیسا سمجھنا چاہیے؟ دوسری بات سوال میں یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے درمیان جنگ کی وجہ سے کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہنا چاہیے یا نہیں؟ اور تیسری بات یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جنگ کی وجہ سے کیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے سارے فضائل جو احادیث میں آئے ہیں وہ ختم ہو گئے؟ اور ایک بات سوال میں یہ ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی تعظیم اور تکریم کرنی چاہیے یا نہیں؟ یہ سوالات ہیں۔ الجواب حامداً و مصلیاً اما بعد۔ مسئلہ یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہما دونوں صحابہ کی مقدس جماعت میں شامل ہیں۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ فتح مکہ کے موقع پر اسلام لائے اور تا دم آخر یعنی آخری سانس تک اسلام پر قائم رہے، اور ان کے صاحبزادے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معتمد صحابہ میں سے ہیں، اور آپ کا شمار یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا شمار کاتبین وحی میں ہوتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے لیے ہدایت کی دعا فرمائی ہے۔ بہرحال دونوں حضرات اہل سنت والجماعت کی نظر میں مومن اور قابل احترام ہیں۔ ان کی شان میں گستاخی ہرگز جائز نہیں ہے، کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے، کیونکہ صحابہ کی جماعت ایسی جماعت ہے کہ جن کے سارے لوگ ہمارے لیے قابل احترام ہیں، اور ان کا امیر المؤمنین سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے جو اختلاف تھا وہ ذاتی اغراض پر مبنی نہیں تھا۔ اس لیے اجتہادی اختلاف میں اگرچہ امیر المؤمنین سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ ان کا موقف حق پر تھا، لیکن اس کی بنیاد پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو ان کے اوپر طعن اور تشنیع کرنے کی قطعاً اجازت شریعت کی طرف سے نہیں ہے، کیونکہ یہ قاعدہ ہے کہ اجتہادی معاملات میں اگر کسی مجتہد کی غلطی واضح ہو جائے تو بھی اسے برا نہیں کہا جا سکتا، جیسے کہ الاصابہ کے اندر ہے وعن خلب بن معدان کان ای معاویہ طویلا ابیض اجلع وصحب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وکتب له۔ الاصابہ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 120 پر موجود ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کاتبین وحی میں شامل تھے۔ اسی طرح دوسری جگہ میں ہے عن ابی بن سعید عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال لا تسبوا اصحابی فوالذی نفسی بیدہ لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما ادرک مد احدہم ولا نصفہ یا ولا نصیفہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ صحیح بخاری کی روایت ہے فضائل صحابہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 518 پہ، اور حدیث کا رقم ہے 3673۔ اسی طرح ترمذی کے اندر ہے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 225، اور اسی طرح الاصابہ کا دوسرا حوالہ ہے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 22۔ مشکات کے اندر موجود ہے، اور مشکات کے اندر جو حدیث کا رقم ہے 579، اور یہ ترمذی کا حوالہ دیا ہے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 225 پہ۔ اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس بارے میں فرماتے ہیں وقال الشافعی تلک دماء طہر اللہ ایدینا عنہا فلا نلوث السنتنا بہا۔ شرح فقہ اکبر کے اندر صفحہ نمبر 86 پہ یہ موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے خونوں سے ہمارے ہاتھوں کو صاف رکھا ہے، تو لہٰذا ہم اپنی زبانوں کو بھی ان چیزوں سے صاف رکھیں، یعنی ان کے خلاف بری باتیں نہ کہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔